آدمی ہے اگر وہ 100 کنال پر مسجد بناتا ہے تو جنت میں اس کا محل بڑا ہوگا، کیونکہ اس کی مثل اسے ملے گا۔ تو پھر غریب کہاں جائے گا؟ حضور علیہ السلام آپ کو تو اپنے غریب امتیوں سے پیار ہے، ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا۔ اب امیر آدمی ہے وہ کنال میں بناتا ہے، 2 کنال میں، 4 کنال میں، 10 کنال میں 1 کروڑ لگاتا ہے، 2 کروڑ ہے، 4 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، وہ لگا سکتا ہے، اسے تو جنت میں محل مل گیا، تو غریب کہاں گیا؟ لجپال آقا کو غریبوں کا خیال آ گیا۔ آپ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اسے محل عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ آپ نے خیال نہیں کرنا کہ فلاں نے 1 لاکھ لگایا ہے، میں نے 10 روپے لگائے ہیں، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، اس میں ذاتی نمود و نمائش نہ ہو، جیسا 1 لاکھ والے کو محل ملے گا اتنا ہی 10 لگانے والے کو اللہ محل عطا فرما۔ اس لیے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، پیار کے ساتھ کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی اچھا ہوگا اور پھر اس مسجد سے ختم نبوت کی آوازیں آئیں گی، ناموس رسالت کی بات ہوگی، عقیدہ ناموس رسالت کے تحفظ کی بات ہوگی، صحابہ کی عظمت کی بات ہوگی، آل بیت کی شانیں بیان کی جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی مسجد ہوگی جسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے؟ اور میں انہیں یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں عقیدہ بھی سچا دیا ہے اور سیاسی جماعت بھی پاک اور صاف اور بلند ترین جماعت عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو صحابہ کی بات کریں، مسجد میں آل بیت کی بات کریں، مسجد میں صحابہ کی سیرت کی بات ہو اور کھڑے کسی چور کے ساتھ ہو جائے، کسی ڈاکو کے ساتھ ہو جائے، کسی بد کردار کے ساتھ ہو جائے، اگر منبر پر بیٹھ کر بات حضور کے صحابہ کی ہوگی، آل بیت کی ہوگی اور سیاسی بات ہوگی، پھر بھی حسین ابن علی کے نقش قدم پر ہوگی۔ اللہ نے یہ پر کرم نوازی فرمائی ہے اور اس سارے کا کریڈٹ جاتا ہے اس مرد مجاہد کو، اس عظیم شخصیت کو، اس حافظ قرآن کو، اس شیخ الحدیث کو جسے لوگ علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں، جس نے امت کے اندر شعور بیدار کیا ہے، انہیں بیداری دی ہے، علماء کو یہ شعور دیا ہے کہ سیاست کسی وڈیرے کا کام نہیں، کسی جاگیردار کا کام نہیں، کسی سرمایہ دار کا کام نہیں، حق دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور جب حق کہو گے پھر یہ خیال نہیں رکھنا میں چھوٹی مسجد کا خطیب ہوں یا بڑی مسجد کا خطیب ہوں، جب بات حق کی کہو گے، حق کی آواز کو بلند کرو گے، جب اللہ کی راہ میں تم نکلو گے اور یہ بارگاہ نبوی میں آواز قبول ہو جائے گی،
چھوٹی سی مسجد کے خطیب ہیں. اسلام پہلے قربانی ضرور مانگتا ہے، لیکن جب بندہ قربانی کے لیے تیار ہو جائے پھر عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. آج ہم تو تیور دیکھتے رہتے ہیں، کمیٹی کے تیور کیسے ہیں، کمیٹی کیسی ہے، کمیٹی کے مزاج کی بات. لیکن علامہ خادم حسین دہلوی نے کمیٹی کے مزاج کی بات نہیں کی، حق کی بات کی ہے. حکومت وقت نے نوٹس بھیج دیا کہ آپ کو برطرف کر دیں گے. آپ نے چادر اٹھائی اور مسجد چھوڑ دی. یہ نہیں خیال کیا سرکاری ملازم کو ہزاروں روپے تنخواہ ہے، پنشن ملے گی. فرماتے ہیں مالکوں نے سزا بچنا قبول کیا ہے، ایسی پھر خدمت کرائی جو وہ سال بھر نہیں کر سکتے تھے، لوگوں نے ایک ایک دن میں اتنی خدمت کرنا. اور قبلہ امیر مجاہدین جب آپ کا حادثہ ہو گیا، معذور ہو گئے، ڈائریکٹر اوقاف آج بھی زندہ ہے، وہ آ گیا، اس نے کہا علامہ صاحب درخواست لکھ دیں، آپ معذور ہو گئے ہیں، آپ کی جگہ بیٹے کو ملازم کر دیتے ہیں، 25 لاکھ پنشن مل جائے گی. قربان جائے امیر مجاہدین پر. کہا جو مال حضور کے نام پر چھوڑ آیا ہوں اسے میں اب نہیں لے سکتا. پھر مالکوں نے عزت دی ہے یا نہیں دی، کرم نوازی کی ہے یا نہیں کی. بات یہ ہے حق بندہ جب بیان کرتا ہے اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے، اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے. اور علامہ سخاوت صاحب اس بات میں بھی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر پھر اس محراب و منبر کو محکوم نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کا خیال رکھنا ہے، فلاں کا خیال رکھنا ہے. رات میں ایک جلسے پر چلا گیا، جلسے والوں نے ٹائم لے لیا اور این جلسے کے موقع پر مجھے فون کرتے ہیں. ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ رافضیوں کو بڑا خیرت کے رکھنا ہے لیکن نون لیگ کا ذرا خیال رکھنا ہے. کمیٹی نون لیگ والی ہے. پھر بندہ چھتے میں پتھر مارے تو پھر کیا ہوتا ہے. میں نے تقریر پہلے موضوع اور تھا، پھر میں نے چینج کر دیا. میں نے کہا یہ بڑی بے غیرتی ہے کہ جو صدیق اکبر کو فضیلت دے، صدیق اکبر پر مولا علی کو فضیلت دے، اور ایمان ابو طالب کا قائل ہو، میں اس کا رگڑا لگا دوں، اور جو ختم نبوت کا غدار ہو اسے چھوڑ دوں، پھر مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہے. میں نے کہا ہمیں بلانا ہو تو پھر اپنے گھر میں بلا لیا کرو. بات اب ختم نبوت سے شروع ہوگی اور بات 2017 سے ہی شروع ہوگی، اس لیے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ایمان کی خشت عمل ہے. اگر اسے نکال دیا جائے پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں. اور ہم نے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر بات نہیں کرنی اور یہ خیال بھی نہیں کرنا کہ اگلی دفعہ یہ مسجد والے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. یہ بلائیں نہ بلائیں، اگر مالک راضی ہو گئے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. اپنے مزاج کی تکلیف نہیں کرنی، ہم نے بات وہ کرنی ہے جو حق ہے. اور جب علماء حق کے پرچم کو تھام لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ حضور سے وفا کرے اور مالک اس کا جواب نہ عطا کرے. امیر المجاہدین نے وفا کی ہے تو تب یہاں تک پہنچے. پہلے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں، گھر کی الماریاں ٹوٹی ہیں، پیسہ لوٹ لیا ہے، پردہ دار بیٹیوں پر بدماشوں نے کراشن کوفر تانی ہے، چھوٹے بیٹے کو قریب المرگ کر دیا ہے. قربان جائے امیر المجاہدین پر کیا محبت کی. جب واپس آئے گھر والوں نے کہا آپ کے بیٹے پر بڑا تشدد ہوا ہے، یہ تو مرنے کے قریب ہی تھا. امیر مجاہدین نے یہ نہیں کہا چھوٹا ہے، میرے قریب آ انس تجھ سے پیار کروں، بڑی بات ہے. آپ نے کہا یار کاش تو مر ہی جاتا، کتنا اچھی بات ہے. یہ بات کون باپ کہہ سکتا ہے؟ تو
سامنے تجھے پیش کرتا کہ آپ کی عزت کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. آج عزتیں عطا کی مالکوں نے. جہاں ختم نبوت کا ذکر ہوگا, جہاں نعت پڑھی جائے گی, جہاں مالکوں کا ذکر ہوگا, وہاں ساتھ مالکوں کے غلام علامہ خادم حسین رضوی کا بھی ذکر ہوگا. جو عزتیں اللہ نے امیر المجاہدین کو عطا کی ہیں وہ کسی صدر مملکت کو بھی عطا نہیں. اور پھر جو اجر ملا, جو استقامت ملی پوری تحریک لبیک کے کارکنوں کو. وگرنہ جو جہاد کرنے چلے تھے 2 دن ہی جیل رہے تو پھر کیا حالت ہوئی؟ ہائے آج اچھا میرا ماس, مجھے سانس نہیں آ رہی. کہتے تھے شہباز بن جٹا دا پتر ہے, جٹا دا پتر ہے. اور پھر الزام عمران خان نے جو رئیسی کسر تھی وہ عمران خان نے نکال دی. جو رئیسی کسر تھی وہ عمران خان نے نکال دی. کہا اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے. وہ اسی لیے کسی نے پوسٹ بنائی, شیخ رشید عمران خان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے اگر میں پڑھنا گیا تو میرے پیچھے یہ بیانہ دے دینا کہ شیخ رشید کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہو گئی. بات یہاں تک آ جاتی ہے تحریک لبیک کے کارکنوں نے جیلیں نکاتی ہیں تو جرت سکھاتی ہیں. اور ساتھی کو گولی لگی تو بھاگنے کے اشارے کی آتی. گولی لگی ہے ساتھی کو, اس کے معصوم بچے اپنے باپ کے پاس کھڑے ہیں اور سارے یوتھیے بھاگ کے لاش کو چھوڑ کر یہ لبیک والے ہیں. ایک کو گولی لگتی ہے 100 آگے پہنچ جاتا. لیکن بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی کے نعرے لگائے, اس لیے کہ علامہ شاہ حسین رضوی کے نعرے لگا رہے نہیں. بات یہ ہے کہ نعرہ تاجدار مدینہ کا لگ رہا ہے اور یہ حضور کا نعرہ ہے, آپ کے نامی نامی کی برکت ہے جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان آج تک موجود بھی ہے, اپنے مشن پر کھڑی بھی ہے, کارکن ڈٹے ہوئے بھی ہے. اور اللہ کی شان دیکھے, جو سال پہلے ہم پر پابندیاں لگا رہے تھے آج مالکوں نے ان پر پابندیاں لگا دی. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ادارے ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے, کیا بات. آج ان پر پابندیاں ہیں, خود رو رہے ہیں اور ہر ایک کی ویڈیوز آنے والی ہیں. جو قائدین اس قوم امت کے ماہمار ہیں کہتے ہیں مولوی حکومت نہیں چلا سکتے. میں نے کہا مفعول ضرور چلا سکتا ہے, وہ چلا سکتے ہیں, مولوی نہیں چلا سکتا. کیا کردار ہے ان کا؟ یہ سارے جتنے بھی لبرل ہیں یہ سب اسلام دشمن ہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. وہ نون لیگ میں ہو, وہ پی ٹی آئی میں ہو, وہ پیپل پارٹی میں ہو, جو لبرل ہے وہ اسلام دشمن ہے اور اللہ نے ذلیل کرے گا. پرویز رشید کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو جس میں اس نے کہا تھا کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں, اور موت کا منظر جو کتاب لکھی گئی اس کے متعلق اس نے کہا کہ اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں, یہ 14ویں صدی ہے, یہاں سائنس کی بات ہونی چاہیے. مولوی قبر کی بات کر رہا ہے, حشر کی بات کر رہا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی بات کر رہا ہے. یہ سارا مذاق کر رہا ہے, بکواس کرتا ہے, پورا مجمع ہنستا ہے. آج اللہ کی شان دیکھو, وہی پرویز رشید ذلیل ہوا ہے. میں نے کہا پرویز صاحب یہ کتاب مولویوں نے اسی لیے لکھی تھی کہ آپ اسے پڑھیں, قبر کا خیال کریں, حشر کا خیال کریں, اور 75 سال میں جو گل آپ نے کھلایا ہے یہ بے غیرتی نہ کریں.
کسی ایک کا بھی بیان آپ نے پڑھا ہے کہ پرویز رشید کو عہدے سے برطرف کیا جائے؟ نون لیگیوں کی غیرت بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ اس حمام میں سارے گنجے ہیں، سارے ننگے ہیں۔ مریم نواز کا بھی ٹویٹ آ جائے گا، یہ پرویز انکل کا پرسنل معاملہ ہے۔ قیادت دیکھیں نا کتنی اعلیٰ قیادت ہے۔ طلال چودھری شراب پیتے ہوئے عورتوں کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، یہ لیڈر ہے نون لیگ کا۔ گورنر زبیر 8 عورتوں کے ساتھ اس کی ویڈیو آتی ہے، یہ لیڈر ہے نون لیگ کا۔ پرویز رشید کی ویڈیو بھی آتی ہے، کہاں کھڑے ہو؟ محراب و منبر کو یہ اسی لیے گھومتے ہیں کہ ان کے سارے کالے کرتوتوں کے سامنے اسلام جب آئے گا تو شیشہ ترائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، انہیں کٹہرے میں اتارا جائے گا۔ ہماری قوم کو یہ سبق دیا گیا کہ جناب مذہبی بندہ ملک نہیں چلا سکتا۔ افغانستان میں چلا رہے یا نہیں چلا رہے؟ ہم سے بہتر چلا رہے ہیں، کوئی قرضہ نہیں لے رہے، روکھی سوکھی کھا کر وزیر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پہلے معیشت مضبوط ہوگی، پھر بات ہوگی جہاد کی، پہلے گولی بنے گی پھر جنگ کی جائے گی۔ لیکن افغانستان کے غیور مسلمانوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یہ سب افغانستان سے بھاگ گئے۔ افغانستان میں جیتا ہے تو کون جیتا ہے، لڑا ہے تو کون لڑا ہے؟ وہی مساجد اور مدارس کے علماء اور مشائخ لڑے۔ اس لیے کہ علماء مشائخ یہ دین کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور زمین کے بھی یہی وفادار ہوتے ہیں۔ یہ ملک پر مشکل وقت آئے تو بھاگتے نہیں، اور حالیہ سیلاب کے دور میں تمام مذہبی جماعتوں نے یہ ثابت کیا ہے، کوئی بھی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور تحریک لبیک پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ رہی ہے۔ حکومتوں نے وہ کام نہیں کیا، اور ابھی تک وہ کام بند نہیں ہوا۔ ہم پرسوں بھی لاہور میں تھے، ابھی 4 کروڑ روپے کے خیموں کا آرڈر مرکز نے دیا کہ ہمیں خیمے بنانے اور لوگوں تک پہنچانے، سردیاں آ گئی، بستر دینے ہیں، گرم کمبل دینے ہیں، گرم کپڑے دینے ہیں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، تحریک لبیک پاکستان کو آپ مضبوط کریں، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، ہر جگہ ہم نے تحریک کے پرچم کو بلند کرنا ہے، علماء مشائخ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 19، 20 اور 21 کو قبلہ امیر مجاہدین کا عرش پاک بھی ہو رہا ہے، جہاں پر ہم نے جا کر تجدید عہد وفا کرنی ہے اس مرد کلندر کے ساتھ کہ جس مشن پر اور نے ہمیں چلایا ہے، ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ کی کوششوں سے دین جو ہے پاکستان کے تخت پر ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور علامہ سخاوت صاحب، ان کے والد گرامی، برادران، جملہ خاندان اور اہلیان چکی کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔